نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج سورہ ہود کا پہلا لیسن ہے ہمارا۔ سورہ ہود جو ہے ان صورتوں میں سے ہے جو کہ کیونکہ مکی دور کے تقریباً آخری حصے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ دور ایسا تھا جو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور مسلمانوں کا مکہ میں رہنا حد سے زیادہ مشکل اور زندگی تنگ ہو رہی تھی ان کے لیے۔ اس سورہ کا مضمون زیادہ تر نصیحت ہے اور ڈراوا ہے مشرکین کے لیے، اس وقت کے مشرکین کے لیے سخت ڈراوا بھی ہے اس میں، مگر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی نصیحتیں بھی فرمائی، ایسے دلائل بھی پیش کیے کہ ان کی عقل کو چیلنج کرے، اور ان کے بات ان کی سمجھ میں اگر ابھی تک نہیں آئی ہے تو شاید ان آیات کے ساتھ ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سخت تنبیہات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی، ان سے بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے ان کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب بھی انبیاء کرام آتے ہیں اور ان کی قوم ان کی مخالفت کرتی ہے تو ان کے پاس ایک مہلت ہوتی ہے، اور اس مہلت کے اندر جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان پر عذاب نہیں آتا، ان کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن جو اسلام کے دشمن پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کو اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے زندگی تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر پھر عذاب آتا ہے۔ تو اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ پریشانی رہتی تھی، جس کا آپ کے بالوں پر بھی کچھ اثر آ رہا تھا کہ آپ کے بال مبارک بہت زیادہ سفیدی نہیں تھی آپ کے بال مبارک میں، لیکن کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے پوچھا کہ کس چیز کی وجہ سے، کس پریشانی سے آپ پر یہ اثر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود اور واقعہ اور مرسلات، نبا اور تکویر جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ یہ ساری صورتیں جو تھی وہ بہت سخت اس میں ڈراوا تھا اور برے انجام کی وعید تھی جو لوگ جو ابھی تک نہیں مان رہے تھے ان کے لیے۔ دوسری ایک اور روایت بھی ہے کہ مجھے ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ صورتیں جو ہے واقعہ، سورہ حقہ، سورہ تکویر وغیرہ ہے۔ مگر اس آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس سورہ کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت سی نصیحتیں بھی ہیں جو اس زمانے، یہ تو شان نزول تھا کے بارے میں حدیث تھی، لیکن اس میں بہت سی خوبصورت نصیحتیں ہیں، جیسے کہ سورہ یونس کے میں بہت ہی زیادہ انسان کی عقل کو جگانے والی، ایمان بڑھانے والی نصیحتیں۔ اسی طرح سورہ ہود کا بھی سٹارٹ ایسے ہی ہوا ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں اپنے کامل علم کے بارے میں، اپنی قدرت کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس روشنی میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ کیسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور پھر وضاحت سے بیان کی گئی ہیں، جو حکمت والے اور خبردار اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سورہ جو ہے وہ حروف مقطعات سے، یعنی کہ الف لام را سے شروع ہوئی ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ الگ الگ ہی پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے معنی اور مطلب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بہت کوئی وضاحت نہیں فرمائی، نہ ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا، ان کے معنی کی تفسیر نہیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن علماء نے بہت غور و فکر کیا ہے اس پر، اور کچھ باتیں اس کے بارے میں کہی ہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ بہت سی صورتیں جو عام طور پر جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ سورہ
بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں، مگر یہ دونوں بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ تو علماء نے جو ان پر غور و فکر کیا اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے تو اس کی کچھ خصوصیات سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد میں جو بعد والی جو آیات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم کے بعد جو آیت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہاں پر قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں الف لام میم حروف مقطعات کے بعد جو آیت آئی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ حی اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، قیوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو دوسری آیت فرمائی اس میں فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی اس میں بھی کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن کے نزول کے بارے میں بتایا کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں الف لام میم صاد سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد جو آیت فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزل الیک، اس میں پھر سے کتاب کا ذکر ہے کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی گئی۔ اسی طرح سورہ یونس میں الف لام را ہے، پھر اگلی آیت ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہاں بھی قرآن مجید کی صفت بتائی گئی کہ اس کی آیات جو ہے وہ حکمت والی ہیں، یہ آیات جو ہے حکمت والی کتاب کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود جیسے اس سورہ میں بھی الف لام را کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ کتاب احکمت آیاتہ، یعنی کہ قرآن مجید کی صفات کچھ ذکر کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں الف لام را اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، وہ کتاب المبین کی آیات ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے آپ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ پھر سورہ الرعد میں الف لام میم را ہے، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ تو یہاں بھی دیکھیں کتاب کی صفت سے ذکر کیا گیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، آپ پر نازل ہوئی ہے اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ابراہیم میں الف لام را، اس کے بعد جو ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، تو گویا کہ یہاں بھی کتاب کا ذکر ہے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ نور ہے، اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے، اسی طرح سورہ شعراء ہے، اور بہت سی جو بھی سوراز ہیں جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں ان میں عام طور پر قرآن مجید کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ قاف میں ہے قاف والقرآن المجید، تو گویا کہ جتنی بھی سوراز ہیں اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ صفات بیان کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ غور و فکر کی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اللہ جانتا ہے، یہ ہمارے لیے جیسے ایک مشاہدہ ہے، علماء کا ایک مشاہدہ ہے، علماء نے اس پر بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا مطلب نہیں بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفسیر نہیں کی ان حروف مقطعات کی، تو پھر ہمیں بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم جان چکے، اب ہم اس آیت کے دوسرے لفظ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ امرا کتابن یہ جو ہے کوئی بھی کتاب، لیکن الکتاب کا مطلب ہوتا ہے خاص کتاب، تو اصولاً یہاں پر الکتاب اگر قرآن کی بات کی جا رہی ہے تو الکتاب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابن سے جملہ شروع کیا ہے، تو اس کے بارے میں اس کی وضاحت یہ کہ یہ اس کے آگے کچھ چھپا ہوا ہے۔ ایک تو ہاذا کتابن یا ہوا کتابن، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے کتابن کہنے سے ایک فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب جیسے الکتاب کے بجائے کتابن، تو تنوین والے اسم سے
جملے کا آغاز کرنے میں عام طور پر فائدہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ عظمت بتائی جاتی ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی چیز اپنے خاص قوانین اور قاعدے کے مطابق نہیں ہوتی، اور قرآن میں بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جو گرامر کے قواعد ہیں ان کے مطابق کچھ بات نہیں ہوتی، تو پھر اس میں کچھ اشارہ ہوتا ہے، کچھ اس میں خاص فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کتابن یعنی کہ یہ عظیم کتاب، ٹھیک ہے، یہ تنوین جو ہے وہ عظمت کے لیے بھی سمجھی گئی ہے کہ یہ عظیم کتاب جو ہے یعنی کہ قرآن مجید، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بتا رہے ہیں، خبر آئیے حکمت آیاتہ، تو قرآن کریم کی آیات محکم بنائی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک عظیم کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، پھر وضاحت سے بیان کی گئی ہیں، جو حکمت والے اور خبردار اللہ کی طرف سے ہے۔ تو الف لام را تو ہم پڑھ چکے کہ یہ حروف مقطعات ہے۔ کتابن بھی پڑھ چکے تھے، کتابن جو ہے یہ معرفہ یعنی کہ خاص اسم کے بجائے عام اسم استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تنوین عظمت کے لیے قرآن کی، قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ حکمت آیاتہ، حکمت، اس کی آیات جو ہے وہ حکمت بھری ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اس کو پر حکمت بنایا گیا ہے ان آیات کو۔ تو اب حکمت کیا مطلب ہے؟ حکمت سے ہم کو سمجھتے ہیں تو حکمہ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہے محکم ہونا، دانائی والی، کسی چیز کا دانائی والی ہونا، یعنی کہ عقل مند، ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کرے، ہماری عقل کے خلاف نہیں ہے یہ باتیں کہ بلکہ قرآن کی آیات انسان کی عقل بھی ان کو تسلیم کرتی ہے۔ پھر یہ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہیں اور مضبوط دلائل سے ان کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ قرآن کے جو آیات ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں، جس کو درست بنایا گیا ہے، جس میں کسی لفظی یا معنوی غلطی کے یا کسی قسم کا فساد کا کوئی احتمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بنا پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد یا خلل یا باطل کا کوئی امکان اور احتمال نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلے میں ہے، اور اس سے مطلب کیا ہوا کہ کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم یعنی غیر منسوخ بنائی ہے۔ تو غیر منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کینسل کر دینا، کسی چیز کو کاٹ کر یا اس کو نکال کر اس کی جگہ کوئی چیز اور لانا۔ تو دیکھیں جو قرآن کے پہلے کی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، تو وہ محکم اس لحاظ سے نہیں تھی کہ وہ اپنے وقت تک محکم تھی، ٹھیک ہے، ان کی آیات بھی اپنے وقت تک محکم تھی، مگر چونکہ ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے تحریف کر دی، اس میں باتیں بدل دی اور اپنی مرضی کی باتیں بھی ڈال دی اور معاملات کو خلط ملط کر دیا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا تو پچھلی جو اللہ کی طرف سے کتابیں بھیجی ہوئی تھی جو آج موجود ہیں مگر وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے، تو وہ سب منسوخ ہو گئی۔ قرآن کے نزول پر اب صرف قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا، ان کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن جو ہے اب تا قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں کوئی اب اس کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آنا ہے اور نہ ہی کوئی اور کتاب آنی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات محکم ہے یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو یہ مطلب بھی کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کو کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک
کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے. تو دیکھیے کھول کر بیان کیا گیا ہے. فصلہ جو ہوتا ہے، فصل کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کر دینا. ٹھیک ہے، ہم اردو میں تفصیل کہتے ہیں نا، تو تفصیل کے جو اصلی معنی ہے وہ یہی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان فصل اور امتیاز کر دینا، کسی بات کو کھول کھول کر بیان کر دینا. تو قرآن کی آیات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم فصلت، تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں جو قرآن میں جو تعلیمات ہیں، عقائد بتائے گئے ہیں، عبادت کے طریقے، عبادات بتائی گئی ہیں، معاملات کے بارے میں احکامات ہیں، معاشرت کے بارے میں احکامات ہیں، اخلاقیات کے بارے میں ہے، پھر واقعات ہیں، پھر اس طرح کے جو بھی مضامین ہیں ان کو جدا جدا کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کا ایک مطلب فیصلہ کن بھی کیا گیا ہے کہ حق اور باطل کی وضاحت کر دی گئی ہے آیات میں. ٹھیک ہے، قرآن کا جو مضمون ہے، قرآن کی جو آیات کا مجموعہ ہے، تو اس میں حق اور باطل کی وضاحت کر دی گئی ہے، باتوں کو صاف صاف کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز بخوبی تفصیل سے بیان کر دی ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کی تفصیل اور وضاحت قرآن ہی کی دوسری آیت سے ہوتی ہے، یعنی قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر بھی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی تفسیر کے قوانین میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پہلے قرآن ہی میں ڈھونڈے کہ اس مضمون کے بارے میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بات فرمائی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے دوسری جگہ کے تبیاناً لکل شیء وہدی ورحمہ، کہ اس قرآن میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. تو یہ سارے معنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ قرآن مجید جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پورے کا پورا نازل ایک ساتھ بیک وقت نہیں ہوا ہے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن میں ایک وقت میں سارا قرآن نہیں نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ میں پورا قرآن موجود تھا. قرآن مجید کو آسمان دنیا پر پہلے نازل فرمایا گیا اور پھر وہاں سے بتدریج آہستہ آہستہ جس طرح سے حالات ہو رہے تھے اس طرح سے، جب جس چیز کی ضرورت تھی اس لحاظ سے اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس کو نازل فرما دیا گیا، تاکہ باتوں کو اچھی طرح سمجھا بھی جا سکے اور ان پر اس وقت جو عمل کیا گیا وہ ہمارے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے. کیونکہ جو ہم عام طور پر جو تفسیر کی جاتی ہے قرآن کی، اس میں اس کے شان نزول کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کن حالات میں کون سی آیت نازل ہوئی، اور وہ شان نزول بھی ہمیں اس آیت سے معنی اور مفہوم سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ سارے معنی. اب حکیم خبیر، حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات حکمت سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر بات میں اس قدر حکمتیں موجود ہوتی ہے کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کے جب تفسیر کی جاتی ہے، بہت سے علماء اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور کتابوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو کہ قرآن کی باتوں کو تفصیل سے اور ان کی تشریح کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس ایک چھوٹی سی کتاب کو قیامت تک کے لیے یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو پھر اس میں کتنی حکمتیں اندر چھپی ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی جو بالکل جاہل ہے، یعنی بہت تھوڑا سا دنیا کا علم رکھتا ہے، لیکن وہ بھی قرآن کو پڑھے گا تو اس میں اس کے لیے بھی فائدے ہوں گے. اور جو بہت بڑے عالم بھی جب پڑھتے ہیں تو ہر بار وہ اس کو ان میں قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو اور زیادہ گہرائی سمجھ آتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ذرے کا علم رکھتا ہے. اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف تمام چیزوں کے موجودہ حالات سے واقف ہے بلکہ ان کے
ماضی سے بھی واقف ہے، اور ان کے آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ دیکھیے انسان چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، ہوشیار ہو، تجربہ کار ہو، مگر اس کی عقل اور دانش جو ہے وہ ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی۔ اور انسانوں کا تجربہ بھی اسی طرح صرف اپنے جو گرد و پیش سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کو آئندہ کی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم کوئی انسان آئندہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے یا ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تمام زمانوں سے، چاہے ماضی ہو، چاہے مستقبل ہو، چاہے حال ہو، ان سب سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر ہے۔ تو گیا پہلی آیت ہی بہت پاورفل ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہمیں ہو سکے، اس کتاب کو ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ کیسی کتاب ہے اور اس کتاب کا بھیجنے والا کون ہے، جو کتنا عظیم ہستی ہے، سب عظیم ترین ہستی ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلی آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ یہاں پر پہلے ٹکڑے میں تو اللہ کی توحید بیان کی گئی، ہم سے کیا کہا گیا، یہ کہ سوائے کسی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا گیا کہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو گویا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق جو ہے پورے قرآن میں ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو ہم سمجھیں گے، توحید کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کو کیسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ پھر اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یعنی اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ سارے جہان کے لوگوں کو بتا دیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے اس دین کو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے سخت ڈراوے کے لیے میں ڈرانے والا ہوں ان کو برے انجام سے، اور جو لوگ اس کو مان لیں گے اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کو قبول کر لیں گے، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، تو ان کو خوشخبری دینے والا ہوں بہت بہترین انجام کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء 25 آیت 25 میں بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہر رسول کے بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دے اور طاغوت کے سے اجتناب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 214 کے مطابق جب حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو کچھ عرصہ آپ نے چھپ چھپ کر تبلیغ فرمائی تھی، بہت ہی قریبی لوگوں کو دین کی دعوت فرمائی تھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 14 میں یہ حکم فرمایا اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کی قبائل کو آواز دے کر جمع کیا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جزیرہ عرب سے باہر بھی بادشاہوں کو، جیسے ہرقل کو جو کہ شاہ روم تھا، اور فارس کے بادشاہ کو بھی دین کے پیغام کی دعوت بھیجی تھی۔ تو دوسری آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
جو منصب ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ایز اے بشیر اور نذیر ہے کہ، اور نذیر کا جو ڈراوا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ کسی جانور سے انسان ڈرتا ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے، بلکہ نذیر کے اندر انسان کو سمجھا کر برے انجام سے ڈرانا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک عمدہ فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، اللہ ہی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو جو کہ پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو پھر اگر انسان نے اس اللہ کے اس حق میں کمی کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ہے، تو پھر یہاں پر اس سے کہا گیا کہ استغفار کرو، تو انسان غیر اللہ کی عبادت سے انسان استغفار کرے اور توبہ کرے۔ دیکھیں غیر اللہ کی عبادت جو ہے اس میں بہت وسیع معنی آتا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک یا اللہ کی نافرمانی کر چکے ہو تو اللہ سے بخشش مانگ لو۔ جب انسان کو جب دین کی سمجھ آنے لگتی ہے، جب دین کا پیغام پہنچتا ہے، تو انسان اپنی پچھلی زندگی پر غور کرتا ہے، اور اس نے جہاں کہیں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی بھی قسم کا شرک کیا تو اس سے معافی مانگ لے انسان۔ اور توبو کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے انسان بخشش مانگ لے، اور توبو مطلب اللہ کی طرف اب پلٹ جاؤ، تم اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور صحیح معنوں میں استغفار، اللہ سے جب بھی انسان استغفار کرتا ہے تو اس کا اصل فائدہ کب ہوتا ہے کہ پھر اب وہ گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ تو استغفار اور توبہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جو بھی استغفار اخلاص دل سے کرتا ہے وہ پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ کی رحمت کا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور توبہ جو ہے دیکھیں انسان زندہ کمزور ہوتا ہے، انسانی کمزوری کی وجہ سے، ایک تو مشرکین جو کہ جنہوں نے شرک کیا اور شرک سے پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، تو پھر وہ ان کی توبہ کیا ہوگی کہ اب وہ کبھی بھی زندگی میں شرک نہ کرے۔ لیکن ایک گنہگار مسلمان بھی گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، اللہ سے بخشش مانگے اپنے گناہوں کی، اور پھر توبہ یعنی اس گناہ سے اب اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا عزم کر لے کہ اب وہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا، اور خلوص کے ساتھ وہ آئندہ کے لیے یہ نیت رکھے کہ اللہ ہی کا فرما بردار بن کے رہے گا۔ اور یہ سلسلہ ساری زندگی کے لیے۔ دیکھیں انسان ایک مسلمان بھی ہوتا ہے، اس سے بھی بار بار، کیونکہ انسان کمزور بنایا گیا ہے، اس سے غلطی ہوگی، اس سے گناہ ہوگا، مگر اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے بند نہیں رکھے ہیں، توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، جب تک کہ انسان موت کے فرشتے نہ دیکھ لے۔ تو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا فرما بردار بن کے رہے، لیکن جہاں بھی انسان سے غلطی ہو، گناہ ہو، تو پھر وقت نہ ضائع کرے، تعویلیں نہ کرے کہ اچھا مجھ سے یہ گناہ اس لیے ہو گیا، فلاں چیز کی وجہ سے ہو گیا، فلاں چیز کی وجہ سے ہو گیا، بلکہ وہ کیا کرے، فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے اپنے لیے اخلاص نیت سے کوشش کرے کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، تو پھر اس کو استغفار کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا پلٹنا جو ہوتا ہے وہ اس میں پھر استقامت بھی اس کو ملتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کئی جگہوں پر قرآن میں ہمیں سمجھایا کہ متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے متاع الغرور ہے، اور یہاں پر متاعا حسنا فرمایا ہے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیے متاع کا معنی ہوتا ہے دنیا میں جو سامان، ہمیں سامان زندگی، دنیا کی نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، دنیا کا سر و سامان جس سے جو انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے یہاں پر، تو وہ متاع ہے. ٹھیک ہے، وہ متاع ہر انسان کی اپنی متاع کب تک ہوتی ہے؟ اس کی زندگی سے اس کی موت تک جو سامان، جو فائدے سے اٹھانے ہیں اس دنیا میں، وہ اس کے لیے متاع ہوتی ہے. اب وہ متاع یا تو حسنن بن سکتی ہے یا متاع الغرور بن سکتی ہے. متاع غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، تو دھوکے کا سامان. اب دھوکے کا سامان دنیا کے فائدے کب بن جاتے ہیں؟ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے. ان چیزوں کو جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، یا لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اللہ کے قوانین کو بگاڑتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، صرف کس لیے؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو پھر وہ دنیا کی جو نعمت ہے اس کے لیے متاع الغرور بن جاتی ہے. کیوں کہ وہ سمجھتا ہے غرور یعنی کہ دھوکہ، رائٹ. وہ دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا فائدہ ہے، میں سمیٹ لوں ساری دنیا میں، ہر چیز غلط نہ غلط جو بھی طریقے سے میں دنیا کا زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں. تو اس دھوکے میں پڑا رہ جاتا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے آخرت، میری یہاں سے رخصت ہونا ہے، مجھے میرے ان سب چیزوں کی مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، مجھے میرا انجام برا ہو جائے گا آخرت کا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور آخرت کی نعمتیں جو دنیا سے کہیں زیادہ ہے ان سے میں محروم ہو جاؤں گا. انسان یہ بھول جاتا ہے، یعنی کہ وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے صرف دنیا کے طرف اس کی نظر رکھ کے. ٹھیک ہے، لیکن متاع حسنا کب بنتا ہے؟ جب انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہوئے، حلال حرام کا خیال کرتے ہوئے، جائز ناجائز کا خیال کرتے ہوئے، لوگوں کی حق تلفی سے بچتے ہوئے وہ اپنے لیے دنیا کے لذتیں حاصل کرتا ہے، دنیا کے فائدوں سے خوش ہوتا ہے، کماتا ہے ان کو، اور اپنی جائز خواہشات پوری کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے متاع الحسنہ اس لیے بنتا ہے کہ اس کو اس کی زندگی کے ہر لمحے میں وہ اپنے انجام کو نہیں بھولتا، ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا تو میرا انجام برا ہو جائے گا، آخرت خراب ہو جائے گی. تو پھر اس کی آخرت خراب نہیں ہوتی، وہ دھوکے میں دھوکے میں رہ کر زندگی نہیں گزارتا وہ. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح فرمائی. پھر اجل مسمى، ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ بس ایک جو ہے مخصوص مدت تک ہے. یہ سارے فائدے چاہے انسان حق کے طریقے سے رہ کر حاصل کرے یا ناحق طریقے سے، یہ سب کیا ہے؟ اجل مسمى تک ہے. جب یہ اس کی موت آئے گی تو یہ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر چلا جائے گا. حدیث بخاری ہے، تم جو بھی خرچ کرو گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا. بخاری کے الفاظ ہے کہ وہی صدقہ بن جائے گا. یعنی انسان جب دنیا میں اللہ کی رضا کو دھیان رکھتے ہوئے، اپنے برے انجام سے بچتے ہوئے انسان جو بھی پیسہ خرچ کرے گا، پھر وہ اپنے ذات پر خرچ کرے گا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا. کیونکہ اسی حدیث میں ہے کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسان کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، بن جاتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے. تو پھر ایسے مومن کے لیے دنیا میں حیات طیبہ ہے اور آخرت میں اس کا بہترین انجام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھیں جو بھی اتنی بے شمار نعمتیں بنائی ہیں نا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر تم مومن جبھی ہو جب تم ان نعمتوں کو ٹھکرا دو، تم اپنے نفس پر مکمل قابو رکھو، تم فائدہ نہ اٹھاؤ دنیا کے نعمتوں سے،
تم دولت سے محبت نہ کرو، دولت کو جمع نہ کرو، تم اپنے نفس کو خوش کرنے والے کام نہ کرو، ایسا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے ہر اچھا کام، اپنے نفس کو خوش کرنے والا کام انسان جب اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے کرتا ہے تو وہی چیز اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور وہی کام اگر وہ اللہ کو ناراضگی کرتے ہوئے، اللہ کے حدود کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات پوری کرے گا تو وہی سب کچھ اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ سورہ نحل 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ تو جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہمیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہ خلاصہ کیا ہے کہ انسان کے جو نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ تو اسے ملنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے وہ رزق کن طریقوں سے حاصل کیا۔ اس نے اگر اللہ پر توکل نہیں کی، اللہ کا فرما بردار نہیں بنا اور وہ ناجائز طریقوں سے اس نے بس مال سمیٹا، تو استعمال تو وہ اتنا ہی کرے گا اس کے نصیب میں جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے، لیکن پھر کیا کرے گا کہ آخرت کا انجام خراب کر دے گا، اپنا آخرت کا انجام خراب کر دے گا اس طرح۔ لیکن جو انسان پر اللہ پر توکل کرے گا اور صحیح طریقوں سے رزق کمائے گا، حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں، تو وہ بھی اپنے حصے کا رزق اس کو مل جائے گا اور وہ اپنا رزق استعمال کرے گا اور دنیا سے جائے گا، مگر اس کو آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ پھر اجل مسمى سے مطلب یہ ہے کہ مقرر وقت، انسان کچھ بھی کرے گا، اچھا کرے گا برا کرے گا، اس کی زندگی کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے اور اس سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اس کا وقت پورا ہوگا تو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہی لے کر جائے گا۔ اچھا، پھر یؤتی کل ذی فضل فضلہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں انسان اگر نیک انسان ہے تو اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر انسان کا اپنے اعمال کے مطابق جس نے جس قدر نیک اعمال کیے، جس قدر اللہ کا تقویٰ کرتے ہوئے زندگی گزاری، پھر جس قدر اس نے صدقہ خیرات کیا، دنیا میں نیک کام کیے، تو پھر اس کو درجات کے مطابق ان کا فضل اسے ملے گا۔ ہم جانتے کہ ہمارے دین میں جو انسان ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایک برائی کا بدلہ ایک برائی کے برابر ملے گا، اس برا انجام اتنا ہی ملے گا، اور ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملے گا۔ تو پھر اس سے کہیں زیادہ تک ہو سکتا ہے، 10 گنا سے کئی گنا تک ہو سکتا ہے۔ وہ پھر انسان کی نیت پر ہے کہ انسان نے کس قدر نیت کے ساتھ، کتنے اخلاص نیت کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اگر صدقہ کرتا ہے تو وہ کن حالات میں صدقہ کرتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کا صدقہ کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن ایک انسان اپنی ضرورت کے باوجود اس میں سے کچھ نکال کے صدقہ کرے گا تو پھر اس کا درجہ اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے کہ اس نے اپنے خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اس نے اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کے اس نے صدقہ کیا اور دوسروں کی مدد کی۔ تو پھر انسان کے درجات ہوتے ہیں، نیکی میں بھی، انسان کی نیت میں بھی، اخلاص میں بھی، کوشش میں بھی درجات ہوتے ہیں، ایمان میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نزدیک ہر درجے پر جو نیکی کے جو 10 گنا تو کم از کم تو ملے گا ہی، لیکن ہر نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا بھی ملے گا۔ اور کسی صدقے سے، کسی قربانی سے جو ہے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے جو رزق لکھا ہے، جو مال لکھا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ تو انسان کا ہمیں خلاصہ کیا ہوا کہ انسان کو اس سب نمبر 1
اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے، شرک سے تو بالکل ہی بچنا چاہیے، لیکن جو گناہ ہو جائے ان کی فوراً انسان توبہ کر لے، اور جو دنیا میں اپنی خواہشات ہے، دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے، اس میں وہ اللہ کے خوف کے ساتھ اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ حلال ذرائع سے، جائز ذرائع سے حاصل کرے اور جائز اور حلال چیزوں میں خرچ کرے، تو وہ اس کے لیے یہ سب کچھ اجر و ثواب ہے اور اچھے انجام کا ذریعہ ہے۔ پھر انسان اپنے جو بھی کچھ اس نے دنیا میں ایسے رزق ملا اس میں سے جو اللہ کی خاطر دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس میں بھی درجات ہے، یا تو وہ اپنی ضرورت سے زائد میں سے صدقہ کرتا ہے، یا پھر اپنی ضرورت کے سامان میں سے بھی اللہ کے رضا کے لیے۔ یہ بلند درجہ ہے کہ انسان تنگی ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے نیت اور اخلاص اور کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر انسان منہ موڑتا ہے، اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، جو آخرت میں جو قیامت کا دن ہے جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے، تو پھر اس میں انسان اس سے ڈرے، اس کے عذاب سے ڈرے، آخرت کے عذاب سے ڈرے، جہنم کی آگ سے ڈرے انسان، کیونکہ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے انسان۔ اللہ ہماری زندگی، ہر انسان اس کائنات پہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اللہ کا کنٹرول ہے، اور الہ کو پہلے لانے سے حصار پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف اللہ ہی کی طرف، انسان اللہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہے گرامر کا پوائنٹ ہے کہ الہ، تو الہ کو پہلے لانے سے حصر پیدا ہو گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف انسان کو لوٹنا ہے، کہیں اللہ سے کہیں بھاگ کر انسان نہیں جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا وہ ہمیں دوسری بار پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ہمارے تمام دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے اللہ ہی کے، ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں اس کے لیے۔ تو یہ ان آیت کا خلاصہ ہے، توحید اور رسالت کے بعد انسان کے زندگی کا مقصد اور انسان کا انجام سب کچھ اس میں بتا دیا گیا، اور اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل نکلتا ہے اس دنیا میں، اس سے ہم بار بار اس سے ہم بچتے رہیں گے۔ دیکھیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، تو اسی سورہ کی جو 5ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس خبیر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے شعر سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، اور وہ 7 پردوں میں، 7 اندھیروں میں اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو بھی اللہ اس سے باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگلے سبق میں ہم اس کی وضاحت مزید جانیں گے، لیکن ہمیں ہر لمحہ اگر یہ بات یاد رہے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ میرے ہر سوچ سے بھی، میرے دل کے آنے والی سوچوں سے بھی اللہ واقف ہے، تو انشاءاللہ انسان کا عمل جو ہے وہ درست رہے گا۔ دوسری بات ہمیں یہاں پر جو بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منصب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذمہ داری تھی کہ آپ نذیر تھے اور آپ بشیر تھے، اور آپ نذیر ہیں اور آپ بشیر ہیں۔ تو نذیر یعنی کہ اگر انسان اللہ کو بھول کر اپنی مرضی جو اللہ نے ہمیں مختصر سا اختیار دیا ہے اس دنیا میں، انسان اس کو استعمال کر کے فساد کرتا ہے، اللہ کے جائز ناجائز، حلال حرام سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی اس سے انسان ہٹتا ہے، تو پھر اس کے لیے ڈراوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان چیزوں سے ڈرایا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا، اور بشیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی ان خوش نصیبوں کے لیے جو مکمل اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ تو اگر انسان
چاہتا ہے اس دنیا میں کامیابی، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور اپنے ہر لمحہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اس کا صحیح علم حاصل کر کے اس کے مطابق جینا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 3 میں استغفروا ربکم، استغفار کے فائدے بتائے کہ جب انسان، چونکہ انسان کمزور ہے، چاہے کتنا بھی اسے وہ کوشش کرے گا گناہوں سے بچنے کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، پھر بھی اس سے غلطی ہوگی، کیونکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے جنت میں رکھا تھا، پھر بھی شیطان نے ان کو بہکایا اللہ کی نافرمانی پر، تو گویا شیطان ہمارا دشمن ہے۔ پھر ہمارے نفس میں بہت سی کمزوریاں ایسی فطری طور پر ہے کہ انسان جلدی والے فائدے کی طرف بھاگتا ہے اور دور جو آخرت کا معاملہ ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو انسان سے غلطیاں ہوگی، دنیا میں گناہ ہوں گے، لیکن جیسے ہی انسان استغفار کرے گا، اللہ کی طرف پلٹے گا پھر سے اخلاص کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے آخرت کے فائدے دیں گے بلکہ دنیا میں متاع الحسنہ دیں گے، دنیا کا جو سامان ہے اس کی زندگی کا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو متاع الحسنہ دیں گے۔ اور اس آیت کی مزید وضاحت آگے آئے گی کہ جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہی صرف رازق ہے اکیلا، اور ہر مخلوق کا رزق جو ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے، یعنی ہم سب کا جو رزق ہمیں ملنا ہے اس دنیا میں وہ اللہ نے پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے ہمارے نصیب میں۔ تو گویا کہ انسان جب یہ بھول جائے گا، اپنی تقدیر کو بھول جائے گا کہ میرے لیے اللہ نے لکھا ہے، بس مجھے کیا کرنا ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اور صحیح اسباب اختیار کر کے، صحیح کوشش کر کے اپنا رزق دنیا میں حاصل کرنا ہے، کیونکہ دنیا اسباب کے پردوں میں چلتی ہے، دنیا کے معاملات اسباب کے ساتھ چلتے ہیں، محنت کرنے سے انسان کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو انسان کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر مجھے میرے نصیب کا جتنا ہے وہ مجھے ملنا ہے، اگر انسان کی خواہشات اور بڑھ جاتی ہے، اس کی لالچ اور حرص اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنے نصیب سے زیادہ کمانے کے لیے حرام کی طرف بھاگتا ہے، تب بھی اس کی موت جو ہے لکھی ہوئی ہے، اور اس کی موت تک وہ جتنا بھی اپنے دنیا کی چیزوں کا فائدہ اٹھا لے گا، لیکن چونکہ اس کی کوشش حرام اور ناجائز طریقوں سے ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں چلا ہوگا وہ، تو پھر اس کا اسے آخرت میں نقصان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انسان اگر منہ موڑتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، انبیاء کرام کے ذریعے دین کی ساری تعلیمات دے دی گئی، اب اس کے باوجود اگر انسان اپنے تکبر میں، اپنے اناد میں منہ موڑتا ہے ان تعلیمات سے، جیسا کہ اس زمانے میں یہ مشرکین کر رہے تھے کہ ان کے اتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، مگر انہوں نے، جن لوگوں نے نصیب میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے ایمان کے بجائے گمراہی کو پسند کیا، منہ موڑا، تو پھر ان کے لیے برا انجام ہے۔ اور آئندہ آنے والی جتنے بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے، جتنے بھی انسان آئیں گے دنیا میں، جن آئیں گے، ان سب کے انجام جو ہے وہ، اگر وہ منہ موڑتے ہیں اللہ کی ہدایت کے راستے سے، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، تو پھر ان کا انجام برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں بتا دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم کون سا راستہ استعمال کرتے ہو، کیونکہ رزق تو تمہیں ملنا ہے جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 7 میں وضاحت بتا دی، اور پھر برا انجام بھی بتا دیا جو لوگ برائی کو پسند کریں گے۔ پھر اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یہ اس کی وضاحت بھی آیت نمبر 7 میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو انسان اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت، ٹھیک ہے، کہ جہاں ہمیں احساس ہو ہم سے غلطی ہوئی ہے، بالکل بغیر تعویل، بغیر حجت، بغیر وقت ضائع کیے انسان استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار فرماتے تھے، اور ہمیں بھی اس کو اپنی زندگی کے عمل میں لانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اگر جتنا ہمیں مضبوط یاد سے پکڑا ہوا ہوگا، ان باتوں کو یاد رکھا ہوگا، تو ہمیں اسی طرح ہم جو ہے کامیابی کی طرف جا سکیں گے۔
اور یہ بہت زیادہ اہم پیغامات ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان لوگوں کو دیا جن کی مہلت اب ختم ہونے والی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 سال سے مکہ میں تبلیغ فرما رہے تھے، اور 13ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جنہوں نے اپنے ظلم و ستم پر اڑے رہے، جنہوں نے جو ایمان کی طرف نہیں آئے، ان کا بہت برا انجام ہوا پھر جنگ بدر میں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور صحیح دین کے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔